آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں کے ٹی راما راؤ صاحب ایک ہفتے 8-10 دن میں اگر وہ وقت دیے تو ہم چاہیں گے کہ چار مینار بس اسٹینڈ کے دامن میں جو بس اسٹاپ تھا وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارکنگ لاٹ کا سنگ بنیاد کیا جائے گا. وہاں پر پارکنگ لاٹ کا کام قریب 30-35 کروڑ سے شروع کیا جائے گا اور چوک کی مارکیٹ بننے کے بعد وہ جگہ پینشن پیمنٹ آفس کی اس کو وہاں چوک کی مارکیٹ کو منتقل کر کے وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا کیونکہ ٹورسٹ بہت آ رہا ہے. گلزار ہاؤس میں الحمدللہ خوبصورت گلزار ہاؤس جو ہاؤس بن گیا ہے اس کا بھی افتتاح کیا جائے گا اور مٹی کے شیر سے لال بازار تک ایک کورٹ کا اسٹے تھا بڑی مشکلوں سے 3-4 سال 5 سال کے بعد اس سے ویکیٹ ہوا. اب انشاءاللہ تعالی وہ بھی وہاں پر روڈ بائنڈنگ کا کام کیا جائے گا. تو یہ تمام کام الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاستی حکومت کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اس کو منظور کیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اور بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہم کو کروانا باقی ہے, وہ کام ہوں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ. میں زیادہ وقت لیا مگر یہ بولنا ضروری ہے کیونکہ آج کل کیا ہے ہر چرمور چنو منو کو زبان آ گئی منہ انہوں بیٹھ کے کوئی جھوٹی بولتے. یہ کام جب مجلس اور حکومت کراتی ہے اب آپ دیکھیں گے آج میری تقریر کے بعد ان کے پیٹ میں اتنا درد ہوگا کہ پورے چیخا مار مار کے روئیں گے ارے 2 BHK کا کام ہو گیا, ارے یہ ہو گیا. اب اس کا کیا بولیں گے نہیں تو کو نہیں ملا. میرے بابو شروعات ہے, یہ شروعات ہے, یہ اختتام نہیں ہے, یہ شروعات ہے. اور بھی جہاں کہیں بھی ہم بنا سکتے وہاں پر دیکھ رہے ہیں پروپوزل گورنمنٹ کو جا چکا ہے, یہ کام ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کا اور کے چندر شیکھر راؤ کا ساتھ دیجیے تاکہ تلنگانہ کے غریبوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے. یاد رکھیے آپ کو غریبوں کا مستقبل محفوظ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کام مجلس نمائندگی پر حکومت کروا رہی ہے تو یہ کام اور کرنا باقی ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی. انفلیشن قیمتوں میں 11% کو پہنچ چکا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ ایک اچھا فیصلہ آپ لے کے آئے. مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی آپ غریبوں کو سامنے رکھ کر ایک سیکولرزم کو مضبوط کریں گے. میں تو چیف منسٹر سے کہا ہوں کہ آپ یہ دکاندار کو چھوڑو اور ہمارے پرائم منسٹر جو چوکیدار ہیں ان دونوں کو چھوڑو. آپ یہ دکاندار چوکیدار کو چھوڑ کر ایک تیسرا راستہ پن شروع کریں گے, ایک تیسرا تھرڈ فرنٹ بنائیے. اگر چیف منسٹر تھرڈ فرنٹ بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے کئی پارٹیاں ہیں جو نہ دکاندار کے ساتھ ہیں نہ چوکیدار کے ساتھ جا سکتے, ان کو ہم لوگ ساتھ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے الیکشن آئیں گے اور جو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. میں اطمینان اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. مجلس کامیاب ہوگی اور KCR بھی کامیاب ہوگا اور یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اب لوگ بولیں گے سیاسی تقریر کرے. میرے بھائی میں سیاست دان ہوں, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں سیاست دان ہوں تو سیاسی بات کرنا ہے. ہم یہ کام کروائے دوسرے کیوں نہیں کروا سکے؟ مجلس تھی, آپ نے مجلس توڑ دیا. مجلس حکومت کے سامنے جا کر کا یہ کام کروانا ہے. عثمانیہ ہاسپٹل کی بھی نئی بلڈنگ کا بھی کورٹ میں ہے. کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی حکومت, مجھے یقین ہے کہ جلد سے جلد عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا بھی کام یا جو بھی کورٹ کا فیصلہ آئے گا. ہم کو بلڈنگ کی ضرورت ہے. غریب غریبی میں ہمیشہ مبتلا اس لیے تھا کہ اسپتال گیا, پرائیویٹ میں گیا تو قرضوں میں ڈوب جاتا. اسی لیے میں اصرار کر رہا ہوں کہ عثمانیہ ہاسپٹل اس شہر کے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اسکول کی بلڈنگوں میں بھی, وہاں پر بھی اسکول کے ٹیچروں کی ویکینسی اس کو پورا کیا جا رہا ہے. اور ہر میدان میں الحمدللہ آپ کی دعا اور آپ کے اتحاد کی وجہ سے مجلس یہ کام کر پا رہی ہے. میں پھر سے جناب محمود بھائی کا, وزیر داخلہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, یہاں پر تشریف لائے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 28 سپٹمبر کو میلاد النبی بھی آ رہا ہے اور گنیش کا جلوس بھی آ رہا ہے. تو میں آپ تمام سے, شہریان حیدرآباد سے, تلنگانہ کی عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے
اور ریاست تلنگانہ کے امن کو مضبوط رکھیے. میلاد کا جلوس ہوگا تو اس کے تعلق سے اگر کوئی نکالنا چاہ رہا ہے نکالیں گے ضرور. تو آپ ایک ٹائم اب میٹنگ کریں گے محمود بھائی, اس میں طے کریں گے. بہرحال کوشش یہ ہونا کہ امن سے اس دن گزر جائے. اگر امن بگڑے گا تو سب سے زیادہ نقصان ہے غریب کو ہوتا, چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو. کیونکہ جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں, جو روز جا کر محنت کرے تو اپنا ان کے گھر میں چراغ جلتا, غریبی ہے. ہمارے شہر کا امن بہت ضروری ہے, تلنگانہ کا امن ضروری ہے. ایسے لوگ ہیں شر پسند عناصر جو موقع کی طاق میں ہیں, مگر ہم بھی ان کی طاق میں لگے ہوئے. ہم بھی جانتے کون ہیں وہ لوگ, کدھر کام کر رہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کی عوام, تلنگانہ کے یہ جو 9 سال سے یہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا, اس کو برقرار رکھیں گے. امن رہے گا اور ہر ہمارے ہندو بھائی اپنا تہوار امن سے منائیں گے. مسلمان اپنی غلامی کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی بنا پر میلاد النبی کو پرجوش طریقے سے منائیں گے. مگر امن کو مضبوط رکھیے اور اس کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں محمود بھائی, بہت وقت لے آپ کی موجودگی. چلیے, آج بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر ڈبل بیڈ روم کا پروگرام رکھا گیا تھا اور اللہ کا فضل ہے آج جو ڈبل بیڈ روم بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے فاروق نگر علاقے میں دیا گیا ہے. اور اس پروگرام میں ہمارے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب, ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب, مجلس اتحاد المسلمین کے MLC اور بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے سارے کارپوریٹرز اس پروگرام میں موجود تھے. اور اللہ کا احسان ہے اس بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر فاروق نگر کے اندر 2 BHK ٹوٹل 820 مکانات بنے گئے ہیں. جو آج کا پروگرام رکھا گیا تھا یہ 500 مکانات کا رکھا گیا تھا, جو رینڈملی چھٹی کے ذریعے اٹھایا گیا. جس کو جو الاٹ ہوا مکان 500 لوگ کو الاٹمنٹ دیا گیا. اور جو 500 لوگوں کو الاٹمنٹ دیا گیا یہ پورے سارے 500 کے 500 لوگ بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے تھے. اور مجھے آپ سے کہتے ہوئے آج یہ بھی خوشی ہو رہی ہے, جو آج منظر اس جگہ پر جو خوشی کی حالت ہے, یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے نقیب ملت صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب. ان کی محنت کا نتیجہ ہے, ان کی کارکردگی بول سکتے ہیں آپ, ان کی جد و جہد بول سکتے ہیں, ان کی دور اندیشی بول سکتے ہیں. یہ لینڈ پولیس لینڈ تھی اور اس زمانے کے کلیکٹر اور ڈپارٹمنٹلی یہ الاٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے لینڈ. یہی صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب حکومت سے لڑ کر اس 7 ایکڑ زمین کو ریلیز کرائے اور الحمدللہ 70 کروڑ روپئے گورنمنٹ سے سینکشن کرا کر اس ڈبل بیڈ روم کو منظوری دلائے. آج الحمدللہ ڈبل بیڈ روم کا آج پروگرام رکھا گیا تھا, آج مکمل ہو چکے ہیں, جس میں 500 مکانات دیے گئے ہیں. یہ ڈبل بیڈ روم کی بات ہے. میں تو کہوں گا مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد جماعت ہے. آج مکانات کا معاملہ ہونے دیجئے, یا شادی مبارک کا معاملہ ہونے دیجئے, یا مائنورٹی لون کا معاملہ ہونے دیجئے, یا دلت بندھو کا ہونے دیجئے, یا جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکیمات نکل رہے ہیں, وظیفہ ہونے دیجئے, راشن کارڈ ہونے دیجئے, محلے کے مسائل ہونے دیجئے. پہاڑی علاقوں میں غریب لوگ سستے زمینات تھے بول کے بس گئے تھے, آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی کس طریقے سے نمائندگی کے اوپر حکومت سے کروڑوں روپے لیا گیا ہے. آج پہاڑوں کو بستیاں بنا چکے ہیں, محلے بنا چکے ہیں.
یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی پروگرام ہوں گے، آپ کے درمیان میں آؤں گا اور بھی بات سناؤں گا میں۔ شکریہ آپ تمام۔